لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں، تمام تر حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے، اسے برپا کرنے کے لیے اور اسے انجام دینے کے لیے کوشش میں ہر وقت مصروف عمل رہیں، اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں آن بآن اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے علم حاصل کرنے کی کوشش میں اضافے کی توفیق عطا فرما، اور صدق دل سے خلوص کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ذکر کی نیت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً ذاکری کے اعتبار سے ہماری گفتگو ہے، اور یہ بات بار بار بیان کی جانی چاہیے کہ خود ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اتنا عظیم عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ خود ملائکہ جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اس محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اشتیاق رکھتے ہیں، خدا سے اذن طلب کر کے آتے ہیں، اور جو عزادار اور جو محبین اور جو شیعہ اور مولا کے چاہنے ماننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چہروں سے اپنے پروں کو مس کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور جس گروہ ملائکہ کو یہ شرف نہیں ملتا ہے، جو محروم رہ جاتے ہیں جب ان کے پلٹنے پر انہیں خوشبو آتی ہے، اور وہ والی جو روایت ہے اس کو میں تیزی سے اگر بیان کروں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں محروم رکھا گیا اور ہمیں کیوں اپنے ساتھ نہیں لے جایا گیا، تو کہتے ہیں اب چلو اب تمہیں لے جاتے ہیں، تو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو عزادار تھے، وہ جو ذکر میں شامل افراد تھے، وہ تو اپنے اپنے گھروں کو منتشر ہو کر اپنی اپنی ماوا اور منازل کی طرف پلٹ گئے، تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس زمین سے اپنے آپ کو مس کریں گے، ہم ان دیواروں سے اپنے آپ کو مس کریں گے، ہم اس فضا میں جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ذکر ہوتا ہے اس جگہ کی اتنی اہمیت، اس کی فضیلت ہے، تو جو ذکر میں شامل لوگ ہیں ان کی فضیلت کیا ہوگی، اور جب لوگوں کی اتنی فضیلت ہے تو بیان کرنے والے کا مقام کیا ہوگا۔
اور جب بیان کرنے والے کا مقام اتنا بلند ہے تو اس کی ذمہ داری کتنی زیادہ ہوگی اور ہے۔ اب چونکہ ایک بالکل لاجیکل سی بات ہے اور بالکل سامنے کی بات ہے کہ یہ ذکر ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اور اس ذکر کو برپا کرنے، انجام دینے کا طلب کیا ہے، یہ مطلوب ہے، یہ شیء مطلوب جو ہے یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف سے طلب کی گئی ہے کہ سرکار چھٹے امام علیہ السلام فضیل ابن یسار سے یہ فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یا فضیل اتجلسون و تتحدثون، سوال کر رہے ہیں سرکار، اور وہ فضیل جو ہیں وہ کہتے ہیں بلا یا ابن رسول اللہ، بالکل ہم بیٹھتے ہیں اور تتحدثون یعنی کہ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے امام نے یہ کنفرم کیا کہ بیٹھتے ہو مل کے، نمبر 2 باتیں کرتے ہو، یعنی بیٹھ کر مومنین کا ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ کر باتیں کرنا یہ خود اپنے ذات میں انڈیپینڈنٹلی ایک بہت زیادہ سجیسٹڈ ریکمینڈڈ عمل ہے۔ اب مولا نے جب یہ فرمایا اور کنفرم کر لیا اور اس سے پوچھ لیا اور یہ کہا، فرمایا، پوچھا کہ تم بیٹھتے ہو تم سارے اور آپس میں گفتگو کرتے ہو، تو اب امام علیہ السلام نے جو موسٹ ریکمینڈڈ، سب سے زیادہ سجیسٹڈ اور بیسٹ فارم آف کمیونیکیشن جب مل بیٹھنا ہے تو بات کیا کرنی ہے، وہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَحْيُوا أَمْرَنَا، فَأَحْيُوا، فا جواب ہے، کس بات کا جواب ہے؟ اس بات کا جواب ہے کہ جب تم مل بیٹھ کے باتیں کیا کرو تو یہاں وہاں کی بات کرنے سے بہتر ہے احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کیا کرو۔ فرحم اللہ من احیا امرنا، پس رحمن اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اس شخص کے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ اب راوی نے یہ پوچھا، صحابی نے یہ پوچھا امام علیہ السلام سرکار سے کہ آقا وما امرکم، یا یہ احیاء امر کیا ہے، آپ کا امر کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یتعلموا علومنا، ہمارے علم کو سیکھنا اور سکھانا، یہ ہے احیاء امر اہل بیت علیہ السلام۔ امر اہل بیت یہ ہے کہ ہم ان کے علوم کو سیکھیں سکھائیں۔ سیکھیں سکھائیں کا مطلب کیا ہے؟ کریش کورسز کریں، سیٹرڈے کلاسز کریں، ڈپلومہ کروائیں، کیا کریں؟ بیٹھیں، امام علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر سنائیں، اور جو پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ سامنے والے سے پوچھیں تمہیں کیا سمجھ میں آیا، تم نے سنی یہ، اور جو تم نے سیکھا ہے وہ آگے اور 10 لوگوں کو سکھاؤ۔ تو یہاں یہ خود ایک بہت بڑی عبادت کی بات ہے، پروردگار عالم کی رحمت اس شخص کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو امر اہل بیت کو زندہ کرتا ہے، علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سیکھتا سکھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کیا؟ تو علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جس کے اندر تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے، روایات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اندر آداب ہیں، عبادات ہیں، بہت ساری چیزیں کہ جو روایات آل محمد علیہ السلام، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث سے اہل بیت اطہار علیہ السلام، اس مجال میں، اس دائرے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ایک مجلس پڑھنے والا، ایک ذاکرہ اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے ممبر پہ جانے والا، یہ اس کی بہت بڑی یا شاید سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ پڑھے بغیر ممبر پر نہ جائے۔ کیا پڑھے؟ یوٹیوب پہ جائے، کسی کی بھی مجلس کھولے، اسے لکھے، کاپی کرے، یاد کرے، 5 مرتبہ اس کا رٹا مارے اور مجلس پڑھنا شروع کر دے؟ جواب ہے ناٹ نیسیسریلی دس۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ انسان جو پڑھے وہ پہلے کتاب میں دیکھے۔ اس کے لیے علماء کرام، اسی مقدس ادارے کے اندر بہت سارے علماء، بہت سارے بزرگان یہاں آ کر آپ کی خدمت میں یہ باتیں بیان کرتے رہے ہیں، جن کے آپ ریکارڈز اگر یوٹیوب کے جو چینل ہیں وہاں سے نکال کر سیکھنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت ساری ویڈیوز آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر بنی ہوئی ہیں، تیار ہیں، علماء کی بہت زبردست اس کے اندر سپیچز ہیں کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ مطالعے کا طریقہ کیا ہے، مطالعہ کس طرح سے کیا جائے، اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کیا جائے، وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جو پڑھی جائیں، فضائل کا اس کے اندر نصاب کون سی کتابیں ہیں کہ جن کو انسان پڑھے، عربی کا اس کے اندر عربی نحو اور صرف کے جاننے کا اس کے اندر کتنا بڑا کردار ہے، کس طرح سے ہوگا۔ انہی میں جب آپ مطالعہ کرنے جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جو پڑھنے والا ہوگا اس کے پاس ہمیشہ میٹر کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، پڑھنے والے کے پاس
میٹر کی کمی نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مجالس ریپیٹ نہیں ہوں گی. یعنی ایک مجلس جو جیسے کہ علامہ رشید ترابی صاحب اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ قدس سرہ الشریف، علامہ رشید ترابی کے بارے میں یہ معروف ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان کی کوئی مجلس ریپیٹ نہیں ہوتی تھی. چاہے وہ ایک ہی دن میں 3 الگ الگ جگہوں پر پڑھ رہے تھے اور کافی جگہوں پہ خطاب جس طرح سے وہ فرماتے رہے ایام ازا غیر ایام ازا میں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی علامہ رشید ترابی صاحب نے جو ایک مجلس پڑھی وہ دوبارہ کہیں دوسری جگہ پر ایگزیکٹلی ایز اٹ از ریپیٹ نہیں کی. دوسرا بہرحال ان کے تو بہت سارے امتیازات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رشید ترابی صاحب کا خاصہ ہیں کہ ان کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ جس وقت پر مجلس کو ختم کیا کرتے تھے، اختتام کیا کرتے تھے مجلس کا، وہ ایگزیکٹلی وہی وقت ہوتا تھا کہ جو مجلس کا ٹائم ہوتا تھا. ٹائم اگر 50 منٹ کا ملا ہوا، 1 گھنٹے کا، 25 منٹ کا، 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا، تو گھڑی دیکھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی. جو مقررہ وقت ہوتا تھا اس پر ایک اندازے کے مطابق ختم کرتے تھے اور وہی وقت ہوا ہوتا تھا. خیر، اور بھی بہت سارے بزرگان ہیں، خطبہ، ذاکرین، بڑے بڑے نام ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ امتیاز اور جو یونیکنیس آتی ہے نا، وہ اسی وقت آتی ہے کہ جب آپ مطالعہ آپ کا اسٹرانگ ہو. مطالعہ آپ کا اسٹرانگ ہو مطلب آپ نے مجلس پڑھنی ہے یا مجلس نہیں پڑھنی، آپ نے پڑھائی ضرور کرنی ہے. آپ کا ریڈنگ کا وقت، کتابوں کی اندر جو موجود روایات ہیں اس کی ریسائٹیشن اور اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ روزانہ کا معین ہونا چاہیے. چاہے مجھے آج مجلس پڑھنی ہے یا نہیں مجلس پڑھنی ہے تو اور بات ہے. کچھ لوگ مجلس سے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ بغیر بیٹھے ہی کہتے ہیں کہ آج اخبار تو پڑھ لیا تھا میں نے، کل رات میں ڈائجسٹ تو پڑھ کے بیٹھی ہوں میں، تو کل تو مجلس ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ تو پڑھنا ہے، کیا مسئلہ ہے. یہ قطعاً شاید معصیت کے زمرے میں بھی آ جائے، اس لیے کہ اگر کوئی ہماری غلط مس انفارمیشن کی وجہ سے کوئی غلط نالج اگر کسی کے پاس جاتی ہے اور اس کا اگر عقیدہ خراب ہوتا ہے، اگر اس کے ایمان میں جھول آتا ہے ہماری کسی بات کی وجہ سے، چاہے وہ بہت ہی اچھی بات سمجھ کر ہم نے کی ہو، یعنی کانوں کو بھانے والی بات، مشہور جملے، معروف سلوگنز، کلرفل کاسمیٹک گلیمرس باتیں اور عقل انسانی کو کھینچنے والی باتیں ضروری نہیں ہے کہ حقیقت ہو، ضروری نہیں ہے. حق کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ کلامکم نور. امام معصوم علیہ السلام کا کلام نور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اسی کے اندر کیا کرنا جب آپ مطالعے پہ جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ مطالعہ کریں گے تو مشورہ تو یہی ہے کہ انسان اوریجن بکس اور مدر بکس کی طرف رہے. یعنی بحار الانوار سے اس میں چونکہ فہرست ہوتی ہے، انڈیکس ہوتی ہے، تو آپ اس کو فالو کر کے جس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو، جیسے مواعظ، اگر آپ کو اخلاقیات کی موضوع پر مجلس پڑھنی ہے تو آپ وہاں پہ مواعظ کے چیپٹر میں جاتے ہیں. ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موعظے اور نصیحت کا چیپٹر جس کے اندر وہ احادیث جمع کی ہیں ملا شیخ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اعلی اللہ مقامہ قدس سرہ الشریف، انہوں نے کیے جمع کہ جو امام علیہ السلام کی نصیحت اور پندہائے مختلف کے عنوان سے وہاں پہ جمع ہے. ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مواعظ کا ایک الگ چیپٹر وہاں پہ بنا ہوا ہے. آپ زیارات کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پہ المزار، کتاب المزار، وہاں پہ اس بحار الانوار کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے جب آپ روایت خوانی کرتی ہیں، جب آپ روایات پڑھتی ہیں تو اپنے آپ کو کسی ایک ایسے عالم کے ساتھ مشورے کے لیے ضرور رکھیں کہ جن سے کہیں کسی جگہ پر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس سینئر عالم سے رابطہ کر کے پوچھ سکیں کہ آغا صاحب، مولانا صاحب، سید، یہ کیا بات ہے، اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں، ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے کیا جو ہم نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اس لیے کہ روایت اور ہے، درایت اور ہے. روایت ہے آپ پڑھتے گئے ریڈ کرتے گئے، کس طرح کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور اگر آپ نے خود عربی پڑھی ہوئی اور آپ عربی سمجھتے ہیں تو آپ نے خود اس کو کس طرح سے سمجھا ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے، جو آپ نے اس کا مفہوم کریٹ کیا ہے، کیا وہ وہی ہے کہ جو امام علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں، یا کہیں کسی نحوی غلطی کی وجہ سے آپ نے
وہ مطلب نہ نکالا ہو یا نہ نکال پائے ہوں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسری یہ بات کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نئے ایونیوز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. روایات ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے باب میں معاجز کا ایک ایونیو ہے کہ معجزات، اماموں کی جو معجزات ہیں وہ اس کا ایک آپ کو چیپٹر ملے گا کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو فضائل بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ولایت اور ان کے اختیارات بھی جس میں ظاہر ہوتے ہیں جن واقعات میں، وہ واقعات کہ جس کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کے معاجز کو بیان کیا گیا. ایک چیپٹر ملتا ہے دلائل امامت کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر دلیل کیا دلیل ہے، کیا دلائل ہے ہمارے پاس. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام برحق منصوص من اللہ امام تھے، اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جب دلیل کی بات ہوگی تو آپ یہ نہیں کہیں گی کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھیں یوں نہیں، آپ روایات یا آیات یا روایات کا حوالہ دینا ہوگا، کیونکہ نص سے معصوم یعنی نص سے قرآنی یا نص سے روایات یا کہ جو ائمہ طاہرین نص کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ان سے ہم تک باتیں جو پہنچی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے قرآن کریم کی آیت اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے ان کی روایات. پھر ایک باب آتا ہے ان کے علمی کمالات کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ امام و ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی دلائل امامت میں سے ایک دلیل خود ان کا علم ہے. اس لیے کہ جو جس زمانے کا امام ہے اس شخصیت امام معصوم علیہ السلام کے پاس اس زمانے میں ان سے زیادہ حتیٰ برابر بھی کسی اور کے پاس علم نہیں ہوگا. جس علم کے مرحلے پر امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں کوئی اس پہ سٹینڈ آؤٹ نہیں کر سکتا. یوں تو کتنا فرق ہے ایک امام معصوم علیہ السلام میں اور جتنے دوسرے عام افراد ہیں، حتیٰ جو خواص ہوتے ہیں امت کے، جو خواص ہوتے ہیں علماء کرام، مراجع کرام، آیات اعظام، ان میں بھی اور امام ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی 19-20 کا، 17-20 کا، 10-20 کا نہیں، بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. البتہ ایک چیپٹر اور ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام نورانیہ، مواعظ حسنہ، اور ایک چیپٹر ہے جس کا ہم آپ کے سامنے آج تعارف کروانا چاہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے سیمپلز کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تشویق ہو اور ہم اس مجال میں کام کرنا چاہیں. وہ ہے خطب ائمہ طاہرین علیہ السلام، یعنی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے. اب ظاہر سی بات ہے آپ انہیں امام علیہ السلام کی سپیچ کہیں، آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سرمنز کہیں، آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطابات کہیں، آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کہیں، بات ایک ہی ہے. ان میں جس طرح سے زیارات ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے اور عقائد کا ایک مستقل چیپٹر ہے، بالکل اسی طرح سے یہ جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبے ہیں یہ بھی ہمارا نصاب ہے. یوں تو ہر روایت امام معصوم علیہ السلام کی ہمارا نصاب ہے. اب آ جائیے کہ ہم آغاز کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے نہج البلاغہ میں ہیں، آپ جا کر دیکھیے گا. جو نہج البلاغہ کے اندر امام امیر المومنین حضرت سرکار امیر المومنین ابو الحسن سرکار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم والان اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خطبے نہج البلاغہ میں، اس لیے کہ جب آپ بہار الانوار میں جائیں گے تو وہاں پر نہج البلاغہ میں جو خطبے لکھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی بہت سارے سرمنز اور خطبے آپ کو وہاں پر ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے جو خطبے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے شامل کیے ہیں وہ ہر خطبے کو امیر المومنین علیہ السلام کے انہوں نے وہاں پہ شامل نہیں کیا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبے کے جو کسی طور پر دنیاوی جو علماء ہیں اور دنیاوی افراد ہیں ان کے اعتبار سے
وہ خطبے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ خطبے کہ جو کسی طور پر فصاحت و بلاغت کا شاہکار شمار کیے جا سکتے تھے. میں دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کلام امیر المومنین علیہ السلام کا ہے وہ فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے. کوئی دوسرا کلام اس کے سامنے تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سید رضی نے اپنے طور پر فصاحت و بلاغت کے جو قوانین ہیں، جو کتابوں کے اندر اس کے اصول لکھے ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے جن خطبوں کو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ جس کو ہمیں نہج البلاغہ میں شامل کرنا چاہیے، تو سلیکٹو وہ خطبے وہاں پہ نہج البلاغہ میں شامل ہوئے ہیں. ورنہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نہروان سے تشریف لا رہے تھے واپسی، جب سرکار واپس تشریف لے کر آئے ہیں، تو آقا امیر المومنین علیہ السلام نے وادی السلام پر رک کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ. یہ آپ سنتے رہتے ہیں اور کافی اب بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے. البتہ سرکار جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہروان سے واپس تشریف لے کر آئے اور آپ کوفہ، مسجد کوفہ پہنچے یا شہر کوفہ پہنچے، تو وہاں پر بھی آ کر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ نہج البلاغہ میں نہیں، وہ آپ کو احادیث اور روایات کی کتابوں کے اندر ملے گا جو مدر اوریجن بکس ہیں، بہار الانوار وغیرہ ہو گئی، ان میں آپ کو یہ روایات مل جائیں گی اس طرح سے. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ، حتیٰ حضرت مولا ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے. جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت سرکار ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا مدینہ منورہ سے چلتے وقت. جب یہ قافلہ کب نکلا ہے مدینہ منورہ سے؟ 28 رجب کو. اس وقت سرکار ابو الفضل علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرمایا. پھر سرکار جیسے ہی مدینہ منورہ سے باہر یہ قافلہ، جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ ہی کہیں گے نا، ظاہر سی بات ہے، لشکر تو نہیں کہیں گے. لشکر تو وہ لے کر نکلتا ہے جو خروج کرنے کے لیے یا کسی اس وقت کی حکومت کے خلاف شورش کرنے اور قیام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو، وہ جاتا ہے. اب سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر چلے، اور مدینہ کو خیر باد کرنا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہر فرد کے لیے کتنا مشکل رہا ہے، وہ تاریخی آپ واقعات سے باخبر ہیں اور آپ جانتے ہیں. وہاں سے جب مدینہ منورہ سے یہ قافلہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب چلا ہے اور کوچ کیا ہے، تو وادی جن جو مدینہ منورہ سے بالکل اس کی آؤٹسکرٹس کے اوپر موجود ہے، وہاں پر سرکار ابو الفضل علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب مزید آگے بڑھے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں انٹر ہونے سے پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے قبر اطہر پر تشریف لے گئے، اور وہاں بیٹھ کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گفتگو کی ہے اپنی جدہ جناب خدیجہ طاہرہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، وہ بیوی جنہوں نے اس لقب ام المومنین کی لاج رکھی ہے. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ خطبے موجود ہیں. تو ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خطب کی طرف، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ کہ جب سرکار جو جسے ہدنہ عربی زبان میں ہدنہ سیز فائر کو کہا جاتا ہے، جسے اب معروف زبان میں صلح امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو امام امن کہا جاتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ٹائٹل آپ لے آئیے، آپ کے ہماری سوچ کے مطابق ہم نے بہت بڑا ٹائٹل امام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے کسی امام کو کوئی ٹائٹل دینے کی. امام کا لقب، امام کے القاب، امام کے ٹائٹلز وہی امام کے ٹائٹلز ہیں جو خدا، رسول، آل رسول کی طرف سے کسی امام معصوم کو دیے جائیں، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کو کس لقب سے پکارنا ان کی شایان شان ہے. اس لیے کہ کسی نے کہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور یوں، تو جو بیان ہو گیا روایت میں ہم اسے بیان کر پائیں گے، نہ یہ سمجھ پائیں گے کہ ان کا حسن و جمال کیا تھا. اس لیے کہ کسی کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو سمجھانے کے لیے اگر ہم تقابل میں لے کر آئیں تو وہ پیچھے ہی رہے گا، وہ کم ہی رہے گا. لہٰذا کوئی لقب ہم لے آئیں،
ہماری زیست اور ہماری ذہنیت اور ہمارے علم کے مطابق اگر ہوگا تو جیسے ہمارا علم ناقص ہے وہ لقب ناقص ہوگا. لہٰذا ہم جتنا ہو سکے, جو ہم کہتے ہیں نا کہ یار خرچہ کر ہی رہے ہو تو برانڈڈ چیز پہنو, ایک بار خرچہ کرو اور اس کو چیرش کرو فار لائف, پوری زندگی کے لیے اس کو اچھے سے استعمال کرو. اور تھوڑا خرچہ کرو تو بار بار خرچہ کرو, ایک بار کرو تو زیادہ خرچہ کرو, تو وہ جو کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اور ہم اپنی زبان اللہ معاف کرے کھول ہی رہے ہیں, اگر ہمیں اجازت نہ ہوتی تو ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بھی اپنی زبان پر نہ لا پاتے. وہ ہستیاں ہیں جو مرکز تطہیر ہیں, طہارتوں کو طہارت انہوں نے عطا کی. ان کے اسامی گرامی ہم اپنے نام پر لانے کی خدا تعالیٰ کا کرم سے اجازت رکھتے ہیں, اور ان کا نام جب لیتے ہیں تو اول تو یہ کہ ادب سے ان کا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسامی گرامی لی جائے. جب بھی نام لیا جائے ہر بار علیہ الصلوۃ والسلام یا صلوات اللہ علیہ کہا جائے, اور اسی طرح سے القاب وہی استعمال کیے جائیں کہ جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا خدا کی طرف سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ملے ہوں. تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روضہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر ٹھہرے. ایک درود بھیجے مل کر محمد و آل محمد. کتاب کا نام ہے المناقب, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 69. دوسرا حوالہ بہار الانوار, جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 193. معذرت کے ساتھ مجھے حوالہ ریپیٹ کرنے کا نہ کہیے گا, یہ جب اویلیبل ہو جائے گا ریکارڈنگ تو پھر آپ وہاں سے اپنے لیے نوٹ کر سکتے ہیں. یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت آئی ہے ان عیون المجالس انہو علیہ السلام سایرہ انس ابن مالک فاتا قبر خدیجہ فبکا سلام اللہ علیہ, کہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے. انس ابن مالک راوی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جدہ کی قبر اطہر پر کہاں پر پہنچے, مکہ مکرمہ میں. قبرستان کا نام ہے جنت المالا. ثم قال اذهب عنی, دور چلے جاؤ مجھ سے, اے انس گو فار اوے فرام می, مجھ سے دور چلے جاؤ. قال انس فاستخفیت, یعنی کہ میں خوف زدہ ہوا کہ مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے دور کر رہے ہیں, پھر سرکار اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ جائیں گے یہاں پر, ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اذهب عنی, یعنی اتنے دور چلے جاؤ کہ میں تمہیں دکھائی نہ دوں, دور چلے جاؤ. فلما طال وقوفه في الصلاة سمعته قائلا, جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر وقوف طولانی ہوا تو میں نے ان کو دعا اور مناجات کرتے ہوئے سنا کہ وہ فرما رہے تھے یا رب انت مولاہ فرحم عبیدا الیک ملجاہ یا ذا المعالی علیک معتمدی طوبى لمن کنت انت مولاہ طوبى لمن کان خائفا ارقا یشکو الی ذی الجلال بلواہ وما به علت ولا سقم اکثر من حبه لمولاہ اذا اشتکى بثه وغصته اجابه الله ثم لباه اذا ابتلى بالظلام مبتهل اکرمہ اللہ ثم ادناہ. 12 لائنز 12 مصرے سرکار اب عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جدہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر اطہر پر, یہ خطبہ نہیں ہے مناجات ہے, لیکن اس کے بعد اب خطبے کی مثالیں شروع ہو جائیں گی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کو یہ جملے جو انس ابن مالک سن پایا وہ تھے, یا یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کے جاننے والے, چاہتے تھے کہ انس سن لے, اور سن کر جب روایت کرے گا, نقل کرے گا, تو قیامت تک کے میرے چاہنے والے جو آنے والے ہیں ان تک میری یہ مناجات کے الفاظ پہنچ جائیں گے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا, یا رب انت مولا ہو, اے پالنے والے تو ہی وہ ہے کہ جو مجھ پر سارا کا سارا اختیار رکھتا ہے.
فرحم عبیدن الیک ملجاہ، پس رحم فرما اپنے اس چھوٹے بندے پر. عبید، عبید نہیں کہا ہے، عبید کہا ہے، عبد بھی نہیں کہا ہے، عبید کہا ہے. عبید بروزن کمیل فعیل، عبید یعنی کہ چھوٹا بندہ. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے یہ لفظ چھوٹا بندہ استعمال کر رہے ہیں، تیرا چھوٹا غلام، تو ہم کہاں، ہم شاید کہیں بھی نہیں ہیں. عبیدن الیک ملجاہ، کہ جس کا ماوا پلٹ کر آنے کی جگہ، پناہ کی جگہ، پناہ گاہ تو ہے، اس پر اپنے چھوٹے بندے پر، چھوٹے غلام پر رحم فرما. یاد المعالی علیک معتمدی، اے وہ بلند کہ جس ہی پر ہمارا اعتماد ہے. علیک معتمدی یعنی علیک معتمدی کے معنی ہے کہ فقط اور فقط تجھ ہی پر اعتماد ہے. معتمدی علیک نہیں ہے، علیک معتمدی ہے، یعنی جار مجرور جو ہے وہ مقدم ہے اس اسم پر، تو یہ فائدہ حصر دیتا ہے. حصر یعنی کنفائن کر دیتا ہے کہ اعتماد اے بلند شخصیت تجھ ہی پر ہے میرا. طوبی لمن کنت انت مولاہ، تو خوشخبری ہے اور بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا تو مولا ہے. مولا کا مطلب ولی ہے، ولی کا مطلب صاحب اختیار ہے. ویسا نہیں کہ جو غدیر کے اندر من کنت مولا کہا فہذا علی مولا، وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اتنی بدہضمی اور اتنی انڈائجیشن ہوئی کہ انہوں نے مولا کا معنی ہی چینج کر دیا. اور مولا کا معنی چینج اس لیے کیا کہ مجبور تھے، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں پاتے تھے، کیونکہ نگیٹ تو کر نہیں سکتے تھے کہ رسول نے مولا کہا نہیں ہے. تو آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے کہ جن کا تعلق مسلک اہل تشیع سے نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی رسول نے مولا کہا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا رسول کے خلاف جائیں گے. اور چلیں رسول کے خلاف جانے کا بہت سارے لوگوں کو جرأت ہو بھی جاتی ہے. تو 1,24,000 اصحاب، اور وہ اصحاب جو 3 اسٹار اصحاب تھے، یعنی صحابی، حاجی، مسلمان. اب کتنے کلمہ کو مسلمان تھے اور کتنے واقعی میں مسلمان تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 3 اسٹار صحابی کی بات کو یہ کیسے منع کریں؟ نبی کی بات کو تو پھر یہ منع کر دیں گے، صحابی کی بات کو کیسے منع کریں گے؟ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. چلے اب ہم کہاں کی بات کہاں چلی جائے گی. طوبی لمن کان خائفا ارقا یشکو الی ذی الجلال بلواہ. اب اس کے پورے کا ترجمہ نہیں کرتے. جواب کیا ہوا؟ نودی علیہ السلام بہذہ الابیات. انس یہ کہتا ہے کہ جب یہ 6 مصرے امام حسین علیہ السلام نے فرما لیے، پھر خاموشی ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ نودی علیہ السلام. پھر ایک ندا آئی جو میں نے سنی، کہ جس ندا کا خطاب امام حسین علیہ السلام سے تھا. ایک ہاتف غیبی کی صدا آئی، ایک غیبی آواز آئی، اور وہ یہ ابیات شعری تھے. کیا تھے؟ لبیک لبیک انت فیک نفی وکلما قلت قد علمناہ صوتک تشتاقہ ملائکتی فحسبک الصوت قد سمعناہ دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناہ لوہبت الریح فی جوانبہ خر سریعا لما تغشاہ سلنی بلا رغبت ولا رہب ولا حساب اننی انا اللہ لبیک لبیک انت فیک نفی. امام حسین مناجات کر رہے رب ذوالجلال سے. انس ابن مالک نے سنا، راوی ہے، قبر جناب خدیجہ طاہرہ جنت المالا مکہ مکرمہ. امام حسین علیہ السلام کی مناجات مکمل ہوئی، ہاتف غیبی کی صدا کو انس ابن مالک نے سنا، لبیک لبیک انت فیک نفی. حسین مناجات کرتا ہے، خدا کہتا ہے لبیک. کائنات عمرہ اور حج کے لیے میقات سے احرام پہن کر جاتی ہے اور کہتی ہے لبیک اللہم لبیک، اور خدا تعالیٰ جس کی مناجات پر خود لبیک کہتا ہوا نظر آتا ہے وہ حسین ابن علی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک لبیک انت فیک نفی وکلما قلت قد علمناہ. میں حاضر ہوں اے حسین، میں حاضر ہوں، انت فیک نفی، تم میری پناہ میں ہو، تم بالکل میری نگاہوں کے سامنے ہو، آپ بالکل میری نگاہوں کے سامنے. وہ کلما قلت قد علمناہ، اور جو کچھ آپ نے کہا وہ میں سب جانتا ہوں. صوتک تشتاقہ الملائکتی، تشتاقہ ملائکتی، میرے ملائکہ آپ کی آواز سننے کے لیے ہر وقت مشتاق بیتاب رہتے ہیں. فحسبک الصوت قد سمعناہ، پس کیا آپ کی آواز ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں. قد سمعناہ دعاؤک عندی یجول فی حجب فحسبک الستر قد سفرناہ. سلنی بلا رغبت میں باقی 4 بیت چھوڑ کر یہ اس طرف آ گیا نیچے. سلنی بلا رغبت ولا رہب
اب بغیر رغبت و بغیر رہب و خوف کے جو مانگنا ہے مانگیں، ولا حساب، بغیر حساب و کتاب کے جو مجھ سے سوال کرنا ہے حسین سوال کرو، اننی انا اللہ، اس لیے کہ میں ہی تو اللہ ہوں. یعنی کہ یہ صدائے غیبی انس ابن مالک نے سنی. اب یہاں پر جب امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے آواز آئے مناجات، ہم اور آپ مناجات کر کے، اب مناجات کرنے کا ٹائم بھی تو نہیں ہوتا ہے، بس جھٹ پٹ 3 رکعت نماز پڑھی، جھٹ پٹ 4 رکعت نماز پڑھی، بس ایسے مصلی معذرت کے ساتھ، یہ ظاہر سی بات ہے خواص کی بات نہیں کر رہا ہوں، عوام کی بات کر رہا ہوں، مگر کبھی کبھار خواص بھی نظر آتے ہیں اس طرح سے کرتے ہوئے کہ جلدی ہوتی ہے انہیں، ختم ہو نماز اور ہم بھاگیں، اللہ معاف کرے، اس قید سے آزاد ہوں. حالانکہ نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کے حتمی اوقات میں سے ایک وقت ہے. استخارے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے نماز واجب کے بعد انجام دیا کرو جب بھی تمہیں کبھی استخارہ کرنا ہو، طلب خیر پروردگار عالم سے کرنا ہو. لہٰذا یہ ایک تھا سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناجات کے اعتبار سے کچھ اشعار تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنے کی سعادت حاصل فرمائی. ایک وصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ جس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ شیعتی مہما شربتم ازبا ماء فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی فانا السبت الذی من غیر جرم قتلونی وبجرد الخیل بعد القتل عمدا سحقونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی وسقوہ سہم بغی عوض الماء المعینی بالرزایا و مصاب خد ارکان الحجونی. اور یہ 2 مصرے اور ہیں. کتاب کا نام ہے الدمعۃ الثاقبہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 351. معال السبتین میں بھی ہے اور ذریعۃ النجات کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام سرکار کے یہ امام سجاد علیہ السلام کو انہوں نے وصیت فرمائی آخری وداع سے پہلے. امام سجاد علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے. مناقب آل ابی طالب، یہ کون سی کتاب ہے جس کا ایک نام اور ہے مناقب ابن شہر آشوب؟ مناقب ابن شہر آشوب، ابن شہر آشوب مصنف ہیں اس کتاب مناقب آل ابی طالب علیہ السلام کے، تو یہ دونوں اعتبار سے منسوب ہے اور معروف ہے. امام سجاد علیہ السلام نے شان اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا. 4-5 لائن کا یہ خطبہ ہے، اس کے بھی 2-3 جملے آپ سماعت فرمائیے. نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں. مطلب کیا ہوا؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ہم اس کے بھی امام ہیں. ایک یہ معنی ہوتا ہے. ایک یہ معنی ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جو ہمیں امام مانتا ہے. دونوں اعتبار سے یہ معنی لیا جا سکتا ہے. وحجج اللہ علی العالمین وسعادۃ المومنین وقادۃ الغر المحجلین وموال المؤمنین ونحن امان اہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء ونحن الذین بنا یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ وبنا یمسک الارض ان تمید باہلہا وبنا ينزل الغیث وبنا ینشر الرحمہ وتخرج برکات اہل الارض ولولا ما فی الارض منا لساخت باہلہا. مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ہیں مسلمانوں کے امام، اللہ کی عالمین پر حجت ہیں، ہم مومنین کے سادات ہیں، مومنین کے سردار ہیں. مومنین اور ہیں، سردار اور ہیں. سردار کا تقابل مومنین سے نہیں کیا جا سکتا، مومنین کا تقابل سردار سے نہیں کیا جا سکتا. سردار ہیں، ان کا مقام، ان کی منزلت، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. وقادۃ الغر المحجلین، غر المحجلین کا معنی کیا ہے؟ غر المحجلین کا معنی ہے سفید چہرہ رکھنے والوں کے قائد، چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والوں کے قائد، نورانی چہرہ رکھنے والوں کے قائد. یعنی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے کہ شیعتک علی منابر من نور مبیضۃ وجوہہم حولی فی الجنہ وہم جیرانی.
ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی و موال المؤمنین، اور مومنین کے ہم مولا ہیں۔ مولا کا معنی کیا؟ صاحب اختیار ہیں، کہ ہم اگر مومن میں سے کسی کو آ کر یہ کہیں کہ یہ کام کر دو، اب جتنی دیر لگائے گا وہ کام کرنے میں اتنی زیادہ معصیت الہی میں اس کا وقت گزرے گا، اور وہ پروردگار عالم سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا جتنا امام معصوم علیہ السلام کے سامنے وہ اپنا علم، اپنا دماغ، اپنی لاجک، اپنی ڈگری، حوزہ حوزہ رکھنے کی جتنی کوشش کرے گا، امام کے سامنے توضیح کھول کے دکھانے کی کوشش کرے گا، اور امام کو قائل کرے گا امام سوری، آپ کو میں نے ساری زندگی جس طرح سے مجھے سمجھایا گیا، یا ساری زندگی نہیں، زندگی کے ایک حصے میں، کہ جیسے میں کسی عالم سے بحث کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ بھی بحث کر سکتا ہوں، تو یہ ہے توضیح، یہ ہے لمح، یہ ہے اصول فقہ، یہ ہے رسائل، یہ ہے مقاصد، یہ ہے کفایہ۔ مولا دیکھیں یہاں پر تو شہید ثانی نے یہ لکھا ہے، مولا یہاں پر تو شیخ انصاری نے یہ لکھا ہے، یہاں پر تو آخوند خراسانی نے یہ لکھا ہے، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو وہ جس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس وقت وہ ایمان سے نہیں اسلام سے باہر چلا گیا، ختم۔ اب امام کی بات ایک کافر سے ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے امام، اب یہ کب کے لیے ہے؟ سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے زمانے کی بات ہے۔ ہم دعائے عہد پڑھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، دعائے ندبہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، تو مجھے اس طرح سے میری قبر سے اٹھنا نصیب ہو کہ الاجل ساری زندگی کیا تو جب سرکار تشریف لے آئیں تو میں قبر میں سوتا نہ رہوں، مجھے اٹھنے کا اذن ملے، اور میں اپنے کفن کو جھاڑتا ہوا اپنی تلوار کو نیام سے باہر لا کر لہراتا ہوا فضا میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تلوار چلانے کے لیے؟ جواب ہے جی نہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ کیا بڑا کرنا ہے؟ ایک ہی بات کرنی ہے، امام نے جو کہا ہے وہ ماننا ہے، سمپل۔ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں ان کا مددگار بننا چاہتا ہے اور ان کی نصرت کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلی ٹریننگ یہ ملنی چاہیے کہ تمہیں تسلیم کا دامن تھامنا ہے، سر تسلیم ان کے سامنے خم کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا تمہارے جیب میں 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے 5,000 فلاں کے ہیں، 25,000 فلاں کے ہیں، 15,000 فلاں کے، آخر میں میرے پاس تو کچھ نہیں بچا، یعنی جو جیب میں میرے تھے میں سمجھ آتا میرے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے جو ہیں وہ فلاں نقوی صاحب کو دے دو، اتنے فلاں زیدی صاحب کو دے دو، اتنا فلاں وکیل صاحب کو دے دو۔ وکیل میں نہ بولوں تو اچھا ہے، کہیں گے کہ نہیں، کسی بھی گھی والا، دودھ والا، بوتل والا، اس کو آپ دے دو۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں، سوچنا نہیں ہے، کیلکولیشن نہیں کرنی، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ نحن امان اہل الارض، ہم زمین والوں کے لیے امان ہیں، کما ان النجوم امان لاہل السماء، بالکل اسی طرح سے ہم زمین کے لیے اور زمین والوں کے لیے امان ہیں، ویسے ہی جیسے آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں۔ ونحن الذین بنا یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض، ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے آسمان کو زمین پر ٹوٹ کے گرنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے، الا باذنہ۔ ہاں یہ بات ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہمارے اختیار میں خدا تعالیٰ نے دیا ہے، باذن ہی، اس کے اذن سے ہمیں یہ سارے اختیارات ملے ہوئے ہیں۔ وبنا یمسک الارض ان تمید باہلها وبنا ينزل الغیث، ہمارے صدقے میں بارش برسی ہے اور برستی ہے، اور اگر ہم نہ ہوتے، ہم ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے رحمت زمین اور زمین والوں کی شامل حال ہوتی ہے، برکات زمین سے باہر آتی ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو زمین اپنے اہل پر، یعنی کہ زمین والوں کو کھا جاتی، ختم ہو جاتے۔ ایک دیمک ہے نا، دیمک، کیوں وہ دیمک جو لکڑی کو کھاتی ہے وہ انسان کو نہیں کھاتی؟ کیوں؟ ایک ظاہر سی بات ہے جو وحشی درندے بھی ہیں ان کے لیے بھی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے انہیں تمہارا مطیع بنایا ہے، تم نے اپنی معصیت الہی کی وجہ سے ان کو یہ تجاوز کرنے کا موقع دیا ہے کہ وہ تم پر حملہ کرتے ہیں، ورنہ اگر تم خدا کی اطاعت کرتے ہوتے، یعنی کہ ہماری ولایت پر ٹھیک سے عمل کر رہے ہوتے، تو کبھی وہ تم پر اس طرح سے ٹوٹ کر نہ برستے۔ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مختصر خطبہ ہے کہ جس کو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا۔ ایک خطبہ امام حضرت محمد ابن علی الباقر علیہ آلاف التحیت والثنا۔
امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو خطبہ ہے یہ مجھے آپ عرض کرنے دیجئے کہ کون سی کتاب میں ہے. ایک پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد. ارے جی معذرت، اسکرین شاٹ میں حاشیے والی لائن کٹ گئی تو اب ہمیں کتاب میں پیج بائی پیج جانا پڑ رہا ہے. بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 248 پر سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ موجود ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عجلان السکونی قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول بیت علی و فاطمہ حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار امام باقر علیہ السلام نے کسی موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں انہوں نے بیان کیا کیا؟ شان اہل بیت علیہم السلام. اچھا، تقریباً خطب جو ہیں، خطبے کی جمع خطب، یہ شان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم نے جو سلیکٹ کیا وہ شان اہل بیت علیہ السلام والے زیادہ تر، البتہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا خطبہ ہم آخر میں بیان کریں گے، وہ خطبہ سرکار کے تشریف لانے کے بعد جو آقا خطبہ ارشاد فرمائیں گے وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کرنے والے صحابی راوی کو بتایا. تو اس میں کچھ اس اعتبار سے الگ باتیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر شان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے ہم نے جو خطبے سلیکٹ کیے ہیں وہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جو بات ہم عرض کر رہے تھے غالباً وہ ادھوری رہ گئی کہ علم اہل بیت کا، ممبر اہل بیت کا، پلیٹ فارم اہل بیت کا، مجمع اہل بیت کے نام پہ جمع ہوا. میں اپنے کسی رشتہ دار کے سویم کی چہلم کی مجلس میں لوگوں کو بلاتا ہوں تو لوگ کتنے آتے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کی مجلس میں بلاتا ہوں تو لوگ کتنے آتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. لہٰذا ان کے نام پر آئے ہوئے لوگ، ان کے نام کا ممبر، ان کے نام کا علم، انہی کا علم، اور امامہ سر پہ رکھا ہوا جو لباس ہے، ان کی وجہ سے جو کریڈیبلٹی، ان کے جو کچھ ہے وہ ان کا ہے. اور اس کے بعد میں ان کی بات نہ کروں، اس کے بعد میں کسی نہ کسی ریسٹڈ انٹرسٹ کی بات کروں، یا کسی نہ کسی کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک اعلی کار بن کے ممبر پر بیٹھ جاؤں. یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلا انسان کا گول ہی ہونا چاہیے کہ مجھے ممبر پر جا کر جو صاحب ممبر ہیں ان کی بات کرنی ہے، اس لیے کہ قرض ہے ان پر، ورنہ مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے ممبر پر. اور جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سرکار، جتنے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کا سکھایا سمجھایا ہوا جو نصاب سلیبس کریکولم ہے ممبر کے لیے، احیو امرنا احیو امرنا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو. اور فضائل سے بھی پہلے، یعنی مصائب وہ شے ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ممبر سے فضائل بیان کر پاتے ہیں، یعنی فضائل بھی مصائب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مرہون منت ہیں کہ جو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ورنہ اصل جو کریکولم ہے اور جو نصاب ہے اور ہونا چاہیے ممبر کا وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بات، ان کے علم کو اجاگر کیا جائے، اور ان کے فضائل کو، ان کے کمالات کو بیان کیا جائے، اور ان کے مصائب کو پڑھا جائے. تو شان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں سرکار امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خطبہ ہے. قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، میں نے عبداللہ ابن عجلان یہ کہتا ہے کہ میں نے سرکار امام پنجم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے سنا، بیت علی و فاطمہ حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جناب مولا امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے، جو گھر ہے، وہ حجرہ رسول ہے. یعنی جو سٹیٹس حجرہ رسول کا ہوگا ایگزیکٹلی وہی سٹیٹس ہے بیت سرکار مولا امیر علیہ السلام اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما کا. وَسَقْفُ بَيْتِهِمْ عرش رب العالمین، اور اس گھر کی چھت کا سٹیٹس یہ ہے کہ اس گھر کی چھت، بیت علی و زہرا کی چھت، اللہ کے عرش کی سٹیٹس کے اوپر ہے. اس گھر کی چھت اللہ کا عرش ہے. وَفِي قَعْرِ بُيُوتِهِمْ فَرَجُهُ
مکشوطۃ الی العرش معراج الوحی، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وحی کے نازل ہونے کا مقام ہے اور مأویٰ ہے. والملائکۃ تنزل علیہم بالوحی صباحا و مساء، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ملائکہ وحی لے کر صبح اور شام، صبح و شام نازل ہوتے رہتے ہیں. وفی کل ساعۃ وطرفۃ عین والملائکہ لا ينقطع فوجہم فوج ینزل و فوج یصعد، کہ صبح شام آتے رہتے ہیں، بلکہ ہر گھنٹے آتے رہتے ہیں، بلکہ ہر پلک جھپکنے کے موقع پہ آتے رہتے ہیں، اور ملائکہ فوج در فوج کبھی سلسلہ کٹ نہیں ہوتا. ایک فوج ملائکہ نازل ہوتی ہے تو دوسری فوج ملائکہ پرواز کر کے واپس جا رہی ہوتی ہے. اس طرح سے کیا بن جاتا ہے؟ ایک چین بن جاتی ہے کہ جو ملائکہ کی آماجگاہ اس مقام پر ہر وقت ہوتی رہتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَشَفَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ السَّمَاوَاتِ حَتَّى أَبْصَرَ الْعَرْشَ وَزَادَ اللَّهُ فِي قُوَّةِ نَاظِرِهِ وَأَنَّ اللَّهَ زَادَ فِي قُوَّةِ نَاظِرَةِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صلوات اللہ علیہم وَكَانُوا يَبْصُرُونَ الْعَرْشَ وَلَا يَجِدُونَ لِبُيُوتِهِمْ سَقْفًا غَيْرَ الْعَرْشِ فَبُيُوتُهُمْ مُسَقَّفَةٌ بِعَرْشِ الرحمن وَمِعْرَاجِ الْمَلَائِكَةِ. دیکھیں یہ بات تو آپ نے، میں اس کو بہت پورا ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرنے جاؤں گا تو بات طولانی ہو جائے گی، وقت زیادہ صرف ہوگا اور شاید آپ خستہ ہو جائیں، یا اب آج کے زمانے کے حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بور ہو جائیں. دنیا کی ردی سے ردی بات کی جائے، اس پر گھنٹے کی پورے مجلس کا 1 گھنٹہ اس پہ صرف کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، صرف نہ کر دیا جائے، ضائع کر دیا جائے، تو کئی ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ لوگ خوش ہو کر اٹھے. اور جہاں پیور بسم اللہ کی با سے یا اعوذ باللہ کی الف سے لے کر صدق اللہ العلی العظیم کی میم تک صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بات، صرف خلوص کے ساتھ ان کے فضائل و مصائب، صرف ان کی روایات اور ان کی تعلیمات کی جب بات کی گئی تو یہ کہتے سنا آج کے مجلس میں مزہ نہیں آیا. یہ مزہ کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے جو یہ بات کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے مجھے نہیں معلوم. لیکن جو تبدیل ہوتے ہوئے معیارات ہیں اس میں کہیں ہم اپنی وہ ویلیوز کے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہیں وہ ہم کھو نہ دیں. اسی لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا کہ خطبے پڑھیں، امام معصوم علیہ السلام کا خطبہ پڑھیں، اس میں شاید آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑے گی. کیوں؟ آپ کو یاد کرنا زیادہ پڑے گا. اگر کسی سے یاد ہو پائے، چھوٹا سا پیس اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر سے جو خطبہ ہے امام معصوم علیہ السلام کا، اس میں جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ اور ان مفاہیم کے قریب قریب سیم مفہوم رکھنے والی آپ کو آیات قرآنیہ مل جائیں گی. تو وہ قرآنی آیات نکالیے اور ان قرآنی آیات کو پہلے ذکر کیجئے یہ خطبہ بیان کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد اس کے ریفرنس کے طور پر روایت یہ لے کر آئیے جس کے الفاظ قرآن کریم کی ان آیات سے ملتے جلتے ہیں، تو اس کو آپ جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیجئے تاکہ پھر جب آپ اس کا ترجمہ پیش کریں گے تو قرآن اور روایات آل محمد علیہ السلام کا ملا جلا ایک انسجام، ایک مرجر اور ایک مکسچر ہوگا کہ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں گے. اور اس کے نتیجے میں استنتاج کیا کریں گے؟ جو بھی نتیجہ نکالیں اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ مجمع جو نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کی روح، اس کے دل اور اس کے وجود کو وجود امام معصوم سے آپ قریب کرنے کا سبب اور ذریعہ بنے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ذمہ داری ہے ہماری ممبر پہ جانے کی. ہم کون ہیں؟ ہم سیلز مین ہیں نا. اور اب تو کھل کے بھی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھا نہیں یہ مولانا صاحب 1 گھنٹے سے منجن بیچ رہے ہیں. یہ کوئی معذرت کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں نا. یہ تو جو میڈیا پر اور جو فیس بک کے اندر کسی پوسٹ کے نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو اب سبھی پڑھ رہے ہیں نا، ہر ایک کے سامنے یہ بات آ رہی ہے نا، تو اب لوگوں کو شعور بھی آ رہا ہے. دونوں طرف ہی بات ہو رہی ہے. البتہ بہرحال یہ بات یاد رکھیے، جو انسان ممبر پر جاتا ہے وہ سب کچھ اپنا ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے. توسل کر کر ممبر پر بیٹھے کہ یا امیر المومنین، یا ابا عبداللہ، یا رسول اللہ، اے اہل بیت اطہار علیہ السلام، میری زبان سے وہ نکالیے گا جس پر آپ راضی ہیں. کبھی شہرت وغیرہ تو چلے ایک دوسری چیز ہو گئی، اس کی رو میں بہہ کر بھی انسان کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس میں آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کمپرومائز ہو رہی ہوں. کبھی بھی اس کا سودا نہ کرے انسان.
اب یہ دیکھیے، یہ بات تو ہے کہ اس گھر کی چھت عرش رحمان ہے. اب اس کا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تھوڑا سا بریف کیا کہ چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں سے پردوں کو ہٹا دیا تھا، تو وہ جب اوپر دیکھتے تھے تو عرش تک ان کی نگاہ جاتی تھی. اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جو وہ کرتے جاتے ہیں وہ لوح محفوظ پہ محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے. تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر فقط ان کی جو چھت ہے فقط وہ صرف رحمان کا عرش نہیں ہے. ان کے بیوت جو مسقفہ ہیں، جو بند ہیں، چھت تو ہے، لیکن وہ چھت پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ اس چھت کے نیچے ایسے بلند کام ہوتے ہیں اور اتنی بلند ہستیاں ہیں کہ یہ چھت زمین کی چھت نہیں کہی جائے گی، یہ عرش ہے، یہ عرش کہا جائے گا. وَمِعْرَاجُ الْمَلَائِکَہ، کیا سمجھا آپ نے اس سے؟ معراج الملائکہ کا معنی کیا؟ سقف بیت علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما عرش رحمان ہے. یہ بات آ گئی. اس سے بڑھ کر ایک بات یا اسی جیسی ایک بات ہو رہی ہے، اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہے یہ گھر. انسان کی معراج ہے آسمان پر چلا جائے، فرشتوں کی معراج ہے زمین پہ بیت فاطمہ پر آ جائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. معراج الملائکہ صرف نہیں، معراج الملائکۃ والروح. ملائکۃ والروح الگ الگ کیوں؟ ملائکہ سارے کے سارے ملائکہ، جنرل ملائکہ، اسپیشل ملائکہ، ایکسکلوزیو ملائکہ. روح کون؟ روح الامین. اب روح الامین کون ہے؟ جبرائیل ہی روح الامین ہے یا روح الامین الگ ہیں، جبرائیل الگ ہیں؟ وہ ایک بحث ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. البتہ فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، ایک فوج آتی ہے دوسری فوج اوپر جاتی ہے اور یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. وما من بیت من بیوت الائمة منا الا وفیہ معراج الملائکۃ لقول اللہ عز وجل تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اب آپ اس کو سورہ قدر کو سرنامہ کلام بنا کر سورہ قدر کی تفسیر کے اعتبار سے، سورہ قدر کی فضیلت کے اعتبار سے، روایات اس پر کیا ہیں وہ سب بیان کرنے کے بعد آپ یہاں پر لا سکتے ہیں کہ جو سقف بیت علی و زہرا سلام اللہ علیہما آلاف التحیت و ثنا وہ عرش رحمان ہے اور معراج ملائکہ کی جگہ ہے. اور یہ معراج ملائکہ ہر وقت ہو رہی ہے. اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی فضیلت کے باب میں جب آپ کامل الزیارات میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ آپ کو نظر آ جائے گا اور مل جائے گا کہ فوج ینزل و فوج یصعد، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس چین آف زیارت میں آ جائے گا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. اتنی زیادہ تعداد میں خدا نے اپنے فرشتوں کو خلق فرمایا ہے. قال قلت من کل امر کوسچن مارک. صحابی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ من کل امر، مولا واٹ از من کل امر؟ قال بکل امر فقلت ھذا التنزیل قال نعم، کہ ہر امر کو لے کر آتے ہیں، مطلب ہر نازل ہونے والی چیز کو لے کر آتے ہیں یا قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر آتے ہیں، وحی کو لے کر آتے ہیں اور امر الہی کو لے کر آتے ہیں، قضاء و قدر کو، تقدیر کو لے کر آتے ہیں. یہ سب آتے ہیں امر لے کر. ملائکہ اور روح امر لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر. کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ صاحب الامر کے پاس نازل ہوتے ہیں. تو اپنے زمانے میں وہ صاحب الامر، ہمارے زمانے میں سرکار امام زمانہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے لال. اللہم صلی علی محمد. ایک خطبہ اور ہے امام باقر علیہ السلام کا، اور سرکار اس میں ارشاد فرماتے ہیں ام البیان، بیان اور معانی کے اعتبار سے ہم آگے بڑھتے اور چھٹے امام علیہ السلام کے خطبے کی طرف آتے ہیں. ایک خطبہ امام باقر علیہ السلام کا ہو گیا تو اب 6 امام کا ایک خطبہ بیان کیا جائے، اس لیے کہ 12ویں امام علیہ السلام تک پہنچنے میں پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو جائے. وہ خطبہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. تو امام ششم چھٹے امام سرکار ارشاد فرماتے ہیں نحن اہل البیت النعیم، نحن اہل البیت النعیم الذی انعم اللہ بنا علی العباد. یہ خطبہ کہاں پر ہے، کس کتاب میں ہے؟ بہار الانوار جلد نمبر 24 پیج نمبر 51.
چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھا چھٹے امام علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرما رہے ہیں، کس کے سامنے؟ امام ابو حنیفہ، ابو حنیفہ یعنی کہ نعمان ابن ثابت کے سامنے چھٹے امام علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب یقیناً دیر ہیز ٹو بی بیک گراؤنڈ، ایک سینیریو یقیناً ہوگا کہ جس وجہ سے امام علیہ السلام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے سامنے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، نحن اہل البیت النعیم، ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جو وہ نعیم ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنے لوگوں پر نعمت بنا کر نازل کیا، وَبِنَا تَلَفُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ، اور ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے بندوں میں ہونے والے اختلاف کو دور کرتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر رکنا ہوگا۔ مختلفین کا مطلب کیا ہے؟ اختلاف۔ اختلاف کس جملے کا، کس ورڈ کا اپوزٹ ہے؟ اختلاف کی اپوزٹ کیا ہے؟ اتفاق یا پھر اتحاد؟ اتحاد کیسے لایا جا سکتا ہے امت محمدیہ میں؟ بنا ہمارے ذریعے سے تعلیف کیا جائے گا ان لوگوں کو جو مختلف ہیں اور جن میں اختلاف ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں میں اتنا اختلاف، آج اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں اتنا اختلاف ہے، اس اختلاف کو دور کیسے کرنا ہے؟ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کے بھی جو استاد ہیں، اب یہ صرف ایسا تو نہیں امام معصوم علیہ السلام سرکار کی تو علم کا کیا بیان کیا جائے، علم لدنی، علم غیب، علم الہی رکھنے والے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ البتہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اختلاف امت کو دور کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امت کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اتحاد کی خاطر اہل بیت سے دور نہیں کیا جائے گا، اہل بیت کے قریب لایا جائے گا، اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام یعنی کہ اہل بیت، اور اہل بیت کون؟ نحن اہل البیت، ہم وہ ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، امام نے فرمایا وہ النعیم ہم ہیں، کہ خدا سوال کرے گا۔ کیا سوال کرے گا؟ کہ تم اہل بیت کے پاس کیوں نہیں آئے؟ تم نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا ان کو۔ اور سب سے برا پارٹ یہ ہے کہ اتحاد کے نام پر چھوڑ دیا، علی علی مت کرو، اتحاد کو پرابلم ہوگا۔ کیوں؟ ہم اسی کو امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، حبل اللہ کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ کسی نے فرمایا، سوال کیا، یا ابن رسول اللہ وما حبل اللہ، اور حبل اللہ کیا ہے؟ کہا نحن اہل البیت، ہم اہل البیت ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر پوچھا کہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ مولا کائنات علیہ السلام کی امامت، ان کے اختیارات، ان کی مودت، ان کی ولایت، یہ ہے وہ نقطہ اجتماع، نقطہ اتحاد، کہ جہاں پر امت کو جمع ہونا ہے سارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بٹ اس کو پورٹرے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہم ایک ٹھیک صحیح چیز کو ہی غلط سمجھتے ہیں اور نہیں معلوم کہاں ڈسٹریکٹ اور ڈیریل ہوتے ہیں۔ نئی جنریشن کو یہ بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ غلط بات کو شوگر کوٹ کر کے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کتنی میٹھی ہے یہ بات، کتنی اچھی لگتی ہے یہ بات، لیکن میٹھی گولی میں کسی کو زہر ملا کر یا میٹھی گولی کے اندر کسی کو غلط چیز ملا کر کھلا دینا، اسے دھوکہ کہا جاتا ہے، نیکی کرنا نہیں کہا جاتا، خیر کرنا نہیں کہا جاتا۔ بنا الف اللہ بین قلوبہم وجعلہم اخوانا بعد ان کانوا اعداء، اس بات کے بعد کہ وہ لوگ کے جو آپس میں دشمن ہو گئے تھے ان کو اللہ نے ہمارے ذریعے سے تعلیف کیا، جوڑا، اور ان کے دلوں کو قریب کیا اور ان کو بھائی بنایا۔ کس نام پہ بھائی بنایا؟ تم بھی علی والے، ہم بھی علی والے، تم بھی فاطمہ زہرا کو ماننے والے، ہم بھی فاطمہ زہرا کو ماننے والے، یوں۔ اور علی کو علی ماننا ہے، آپ کو فضیلت علی کی بیان کرنے والے بہت نظر آئیں گے۔ جسے خدا منوائے اسے ماننا ہے، جسے جو منوائے اسے وہ ماننا ہے۔ آدم کو خدا نے کہا تھا کہ سجدہ کرو،
ملائکہ کو کہا تم سارے کے سارے آدم کو سجدہ کرو. آدم کو ماننا ہے, آدم کو جیسے منوائے ویسے ماننا ہے, آدم کو جو منوائے وہ ماننا ہے. محمد مصطفیٰ کو مانا ہے میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ بہت اچھے آدمی تھے, میں نبی نہیں مانتا نعوذ باللہ. چلے گی یہ بات؟ نہیں چلے گی. علی بہت اچھے آدمی تھے, اس لیے کہ آپ کی دال گلتی نہیں ہے علی ابن ابی طالب کے پاس آئے بغیر. علی کے دشمن کو بھی حل مشکلات کے لیے علی کے پاس ہی آنا پڑتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو وہ تو تعریف کرے گا, اس لیے کہ اس کے خود کیا کہتے ہیں, چھوڑ دیے وہ لفظ استعمال نہیں کرتا, اس کے جو زخم ہے وہ سارے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مرہم لگا لگا کے ٹھیک کیے. تو وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ علی اچھے نہیں ہیں. علی اچھے ہیں ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں علی بلا فصل خلیفہ محمد مصطفیٰ ہیں, یہ مانو. یہ ہے علی کو جو خدا نے منوایا ہے وہ مانو. من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یہ ہے وہو النعمت التی لا تنقطع, اور یہی وہ نعمت ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہونے والی ہے. تم دنیا کی جتنی نعمتوں کو سمجھتے ہو نا, ریسیشن کے زمانے میں کوئی نہ کوئی نعمت منقطع ہو جائے گی, مہنگائی کے زمانے میں تم اس نعمت کو استعمال نہیں کر سکو گے, لیکن ایک نعمت ہے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعمت, یہ کبھی منقطع نہیں ہونے والی ہے. یہ نعمت ہمیشہ تمہارے درمیان رہنے والی ہے, یعنی کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے مولا جو پردہ غیبت میں ہیں ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس دنیا کی. واللہ سائلہم عن حق النعیم الذی انعم بہ علیہم, اور اللہ ہی ہے وہ, یاد رکھنا. اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے ہم اہل بیت علیہ السلام کی, ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا, خدا پوچھے گا تم سے. سائلہم عن حق النعیم الذی انعم بہ علیہم وہو النبی وعطرتہ علیہم السلام, اور وہ نعمت کون ہے؟ اللہ کا نبی اور ان کی پاکیزہ عطرت. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ ہے بحر الانوار کے 24 نمبر پیج پر اور 24 نمبر جلد میں والیوم 24 اینڈ پیج نمبر 51 کے اوپر یہ حدیث موجود ہے, یہ خطبہ موجود ہے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا شان اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک خطبہ اور ہے, ان الامام ابی عبداللہ علیہ السلام, یعنی کہ سرکار امام صادق علیہ السلام کو ابو عبداللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے. ان قلوبنا غیر و قلوب الناس, ہمارے دل عام انسانوں کی دلوں کی طرح نہیں ہے. یا جو لفظ استعمال ہوا ہے روایت میں, ایگزیکٹلی میں وہ روایت کا لفظ استعمال ہی کروں, ترجمہ اس کا نہ کروں, اس لیے کہ قلوب کے معنی صرف دل کے ہوں یہ ضروری نہیں ہے. قلوب قلب کے معنی دل, سینے میں ایک گوشت کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جو دھڑک رہا ہے, ضروری نہیں کہ قلب کا معنی وہی ہو. البتہ ہمارے قلوب انسانوں کے قلوب سے الگ ہیں. انا مطیعون مصفون مصطفون نرا ما لا یری الناس, ہمیں وہ دکھتا ہے جو انسانوں کو, عام انسانوں کو نہیں دکھتا ہے. وَنَسْمَعُ مَا لَا يَسْمَعُونَ, اور ہم وہ سنتے ہیں جو تم عام انسان نہیں سنتے ہو. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنزِلُ عَلَيْنَا فِي رِحَالِنَا تَتَقَلَّبُ فِي فَرَشِنَا وَتَشْهَدُ طَعَامَنَا وَتَحْضُرُ مَوْتَانَا وَتَأْتِينَا بِأَخْبَارِ مَا يَحْدُثُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَتُصَلِّي مَعَنَا وَتَدْعُو لَنَا وَتُلَقِّي عَلَيْنَا أَجْنِحَتَهَا وَتَتَقَلَّبُ عَلَى أَجْنِحَتِهَا صِبْيَانَنَا وَتَمْنَعُ الدَّوَّابُ أَن تَصِلَ إِلَيْنَا. اور یہ آخر تک ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ ہر وقت ہمارے در پر ہمارے خدام بن کر کھڑے رہتے ہیں, اور جو ہم سے جڑتا چلا جاتا ہے یہ ملائکہ ان کے بھی خدمت گزار بن جاتے ہیں, ایک کم انٹینسٹی پر. جس انٹینسٹی پر آل محمد علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں ملائکہ, یقیناً اس انٹینسٹی پر نہیں کرتے. لیکن آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا زوار ہوتا ہے اس کے لیے ملائکہ کس طرح کی سروس دیتے ہیں. روایات میں جو کامل الزیارات ہی کے اندر اگر آپ اس چیپٹر میں فضیلت زیارت امام حسین علیہ السلام کے چیپٹر میں پڑھیں تو آپ اور ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ کس طرح سے فرشتے, یعنی پروردگار ہر زائر امام حسین علیہ السلام کے پسینے کے ایک قطرے سے 70,000 ملائکہ خلق کرتا ہے, کہ جن کا کام ہی ہے کہ انہوں نے قیامت تک اس زائر حسین کے لیے, اور جتنے زائر امام حسین علیہ السلام ہیں اور امام کے عزادار ہیں ان پہ رونے والے, ان کے لیے جب وہ دعا کریں تو انہوں نے آمین کہنا ہے, استغفار کرتے رہنا ہے.
یعنی ان فرشتوں نے فارغ نہیں بیٹھنا، یہ مر جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرنی ہے ان سارے ملائکہ نے. یہ پسینے کے ایک قطرے کی بات ہے سرکار، ایک زائر کے پسینے کے ایک قطرے کی بات ہے. تو یہ نہیں سمجھ سکتے ہم. تو یہ خطبے کو میں نے اس لیے تھوڑا اس کا پڑھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا. خطبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بشان اہل البیت علیہم السلام. ان ابی المغرہ ان الامام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ الصلاۃ والسلام کو، سرکار باب الحوائج علیہ السلام کو یہ کہتے سنا کہ جس کی من کانت لہو الی اللہ حاجتن یا حاجتن، جس کی خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، نمبر 1، وہ ارادہ ان یرانا، اور چاہے کہ وہ ہمیں دیکھے، وَأَن يُعَرِّفَ مَوْضِعَهُ، اور چاہتا ہو کہ اپنا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے وہ جان لے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالِي يُنَاجِي بِنَا فَإِنَّهُ يَرَانَا. تو پس اسے چاہیے کہ 3 رات مسلسل غسل کرے، ہماری بارگاہ میں آ کر مناجات کرے. یوناجی بنا یعنی یتوسل بنا، مناجات کرے، ہم سے بات کرے، اکیلا بیٹھ جائے، چاہے اپنے گھر پہ مصلی کے پاس بیٹھ جائے، چاہے گھر میں جو زری اور علم کا جو علم مبارک ہم نے جو اپنے گھر میں سجائے ہوتے ہیں اس کے پاس جا کر بیٹھ جائے، کسی بھی گھر کے کونے پہ جا کر بیٹھ جائے اور ہم سے متصل ہونے اور توسل کرنے کی کوشش کرے، ہماری بارگاہ میں آئے، ہم سے بات کرے. فَإِنَّهُ يَرَانَا، ہمیں دیکھے گا. وَيَغْفِرُ یا یغفر لہو بنا، اور ہمارے صدقے میں اس کی مغفرت ہو جائے گی. ولا یخفی علیہ موضعہ، اور اپنا اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے وہ اس سے چھپا نہیں رہے گا، اس پر آشکارا ہو جائے گا. قلت سیدی، تو میں نے کہا اے میرے سردار، فإن رجلا رآک فی منامہ وہو یشرب النبیذ. اب یہ پوری ایک حدیث ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے اس لیے کہ وہ پھر پورا ایک واقعہ ہے، بس اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ ہم کہتے ہیں یار کوئی تو ہونا چاہیے نا، کسی سے تو اپنے کو بات کرنی پڑے گی نا. کوئی تمہارا کوئی دوست نہیں ہے؟ تم اتنے پریشان ہو میرے پاس آ گئے بات کرنے، تو تمہارا اپنا کوئی دوست نہیں ہے جس کے ساتھ تم بیٹھ کر اپنی روداد اسے سنا سکو؟ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی مسئلہ ہو وہ غسل کرے، یعنی کہ طہارت کی بات ہو رہی ہے، ہم سے مناجات کرے، ہم سے آ کے بات کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، اس عظمت کے باوجود امام علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے اپوائنٹمنٹ لے کر آنا میرے پاس، نہیں کہا. تمہیں پتہ نہیں ہے کتنے واٹس ایپ گروپ سے مجھے جواب دینے پڑتے ہیں، نہیں کہا امام نے. آئی ایم سوری میں بزی ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنا مصروف ہوں. سرکار نے کہا ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ یعنی ہم غافل ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ پرابلم میں ہیں ہم، وہ یہی سوال کرتے ہیں کہ تم مجھ سے کیوں غافل ہو. یہ خطبہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے، سرکار امام محمد ابن علی التقی الجواد علیہ السلام. لما جیء بأبی جعفر علیہ السلام الی مسجد رسول اللہ بعد موت ابی ہے. تقریباً 9-10 سال کی سرکار کی عمر تھی. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب سرکار کو بلایا گیا، نعوذ باللہ جو تہمتیں امام پر لگی تھیں اور امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے جو باتیں اور تہمتیں امام علیہ السلام پر رکھی تھی، جاء الی المنبر ورقى منہ درجۃ ثم نطق فقال، اور امام علیہ السلام ممبر پر براجمان ہوئے، تشریف لے گئے، ایک جو اس کا درجہ تھا اس پر سرکار نے تشریف لے جا کے فرمایا انا محمد ابن علی رضا، میں علی رضا کا بیٹا محمد ہوں. انا الجواد، میں جواد ہوں. انا العالم بانساب الناس فی الاسلاف، میں انسانوں کے، ان انسانوں کے بھی فیملی ٹری کا علم رکھتا ہوں جو ابھی اپنے باپوں کی صلب میں ہیں. انا اعلم بسرائرکم و ظواہرکم، میں تمہارے ظواہر سے بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور تمہاری
جو چھپی ہوئی اور سیکرٹ باتیں بسرائرکم، جو تمہارے راز ہیں وہ بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں، مجھ پر آشکار ہیں، وما انتم سائرون الیہ، اور جو تم کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، علم منحنا بھی من قبل خلق الخلق اجمعین، میرے پاس وہ علم بھی ہے جو خلقت کے خلق ہونے سے بھی پہلے کا علم ہے، وہ میرے پاس ہے، وبعد فناء السماوات والارضین، اور جو زمینوں اور آسمانوں کے فنا ہو جانے کے بعد جو علم ہے اس کا جو علم ہے وہ بھی میرے پاس ہے، ولولا تظاہر اہل الباطل ودولت اہل الضلال وصوب اہل الشک لقلت قولا تعجب منہ الاولون والآخرون، اگر باطل اور گمراہ لوگ اور شک کرنے والے جو لوگ ہیں مجمع کے اندر، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یعنی یہ لوگ رکاوٹ ہے، باطل رکاوٹ ہے، گمراہ شخص رکاوٹ ہے، شک کرنے والا رکاوٹ ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ گفتگو پیش کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ امام علیہ السلام فرمایا اگر یہ اس تین طرح کے لوگ نہ ہوتے لقلت قولا تعجب منہ الاولون والآخرون، کہ اولین اور آخرین تعجب کرتے میں ایسی بات کرتا، اور پھر امام علیہ السلام نے ثم وضع یدہ الشریفہ علی فیہ، اور پھر امام سرکار نے اپنے دہن اقدس پر اپنا دست اقدس رکھا، اپنے ہاتھوں کو اپنے لبوں پر رکھ لیا اور فرمایا یا محمد اسمت کما صمت آباؤک من قبل، اے جواد علیہ السلام، اے محمد آپ خاموش ہو جائیں بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے آباء طاہرین خاموش رہے۔ اس کے بعد سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی سرکار کا خطبہ ہے، میں تبرکاً اس کے الفاظ کو جتنا جلدی ہو سکے گا میں بیان کرتا ہوں، مختصر ترجمہ نہ بھی ہو پائے تو ایٹ لیسٹ آپ کے سامنے یہ خطبہ آ جائے۔ غیبۃ النعمانی پیج نمبر 281 پر یہ خطبہ موجود ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے، راوی یہ کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے قریب ظہور فرمائیں گے اور یہ فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، وفی حدیث جابر الجوفی، جابر ابن یزید جوفی امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو کیا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، وہ فرمایا ایھا الناس، یا ایھا الناس، کہ امام زمانہ علیہ السلام جب کعبے کے قریب ظہور فرمائیں گے تو پھر یہ ارشاد فرمائیں گے اے لوگوں انا نستنصر اللہ، ہم وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے مددگار ہے، ومن اجابنا من الناس، اور جو ہماری آواز پہ لبیک کہتا ہے، اس پہ جواب دیتا ہے، ہم اس کی بھی مدد کریں گے، وَإِنَّا أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ محمد، اور ہم وہ ہیں کہ جو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، وَنَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ وَبِمُحَمَّدٍ، اور ہم پروردگار عالم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے اولا ہیں، یعنی سب سے قریب ہیں، ان کی جانب سے تمہاری ہدایت کے لیے سب سے اولا اور سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ فمن حاجنی فی آدم فانا اولی الناس بآدم، اگر کسی شخص کی آدم سے کوئی حاجت تھی تو میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ جس کسی نے بھی آدم سے کوئی حاجت کی ہو اس حاجت کو میں آج آ کے پورا کروں۔ ومن حاجنی فی نوح فانا اولی الناس بنوح، کہ نوح سے اگر کسی کی کوئی حاجت تھی آج میں سب سے اولا ہوں اس بارے میں کہ اس کی اس حاجت کو میں پورا کروں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پھر امیر المومنین علیہ السلام، الیس اللہ یقول فی محکم کتابی، کیا پروردگار عالم کا قول تم نے کتاب محکم میں نہیں پڑھا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو علی العالمین، عالمین پہ چن لیا، ذریۃ بعضھا من بعض، اور ان کی ذریت بعض سے، یعنی امیر المومنین، پھر امام حسن حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام باقر علیہ السلام، یہاں تک کہ مجھ تک، یعنی کہ بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام سرکار کی خدمت تک یہ بات، وَذَخِيرَةٌ مِّن نُوح وَمُصْطَفًى مِّن ابراہیم الا ومن حاجنی فی کتاب اللہ فانا اولی الناس بکتاب اللہ، یعنی کوئی اگر کتاب اللہ سے کوئی سوال رکھتا ہے تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جو اس سوال کا جواب دے سکے۔
الا ومن حاجنی فی سنت رسول اللہ فانا اولی الناس بسنت اللہ فقد اخفنا وظلمنا، ہم پر ظلم کیا گیا، ہمارے فضائل کو چھپایا گیا، ہم کو پیچھے دھکیل کر ڈال دیا گیا، اور ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولادوں کو ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا، یعنی کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولادوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور فاللہ فینا لا تخذلونا وانصرونا ینصرکم اللہ، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو آ گیا ہے، جو یہاں پر جمع ہو گیا ہے، وہ اگر میری مدد کرے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے۔ میری مدد کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام فلور اوپن کر دیں گے اور امام کہیں گے ہاں بھائی چٹس لکھو اور ڈالو کہ کتنے انجینئر مجھے چاہیے، کتنے مجھے پائلٹ چاہیے، اور کتنے ڈاکٹر چاہیے، اور کتنے بھینس بکریاں یا کتنے فارمر چاہیے، کتنے دودھ دھونے والے چاہیے۔ امام زمانہ علیہ السلام سرکار کے ظہور کے بعد سرکار کی ایک نگاہ کرم ہوگی۔ روایت یوں بھی ہے کہ امام علیہ السلام اپنا دست اقدس اپنے اصحاب کے سروں پر پھیریں گے، اور اس کے بعد ان کے جسمانی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، ان کی فہم و فراست اور علم میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اسکول، یونیورسٹی، کالج میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے علاوہ ہی امام علیہ السلام اور سرکار کے بارے میں یہ کہ وہ حق کا پرچم لے کر سرکار تشریف لے کر آئیں گے۔ کوئی اور آ کے امام علیہ السلام کو پرچم نہیں دے گا، پرچم حق کا، لواء الحمد کا، کہ جس پرچم کے نیچے قیامت میں عرصۂ محشر میں سارے کے سارے آگے جمع ہوں گے، وہ پرچم سرکار امام زمانہ غیب سے لے کر تشریف لے کر آئیں گے، غیبت سے سرکار لے کر تشریف لے کر آئیں گے۔ وہ امام زمانہ جن کے پاس انبیاء ما سلف کی سارے تبرکات ہوں، ان کے پاس ایک پرچم نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ بار الہ تو واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمیں روایات آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک بہتر سے بہتر انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہم اپنے بیانات سے جو کوشش ہے، انسان سے جہد اور کوشش مانگی گئی ہے، اس کوشش کے ذریعے ہمیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، محبان آل محمد علیہ السلام کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رزق مودت آل محمد علیہ السلام ہمیں نصیب فرما، یہ رزق ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکروں کے خداموں میں شامل ہونا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، نعرہ صلوات۔ عجل